قرآن کہتے ہیں انی یخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفہ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. کاش کسی نے یہ جملہ پڑھا ہوتا قرآن سے. یہ تو وہابیت کی جڑ کاٹتا ہے. یہ تو اس طرح کے عقائد کو کاٹ دیتا ہے جڑ سے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی یخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفہ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں پرندے کا نام تو بولتا جا بنا کے ہم دکھا دیں. آپ کہیں گے حضرت کی تقریریں ہم نے بڑی سنی ہے, ایسا ترجمہ کبھی انہوں نے کیا نہیں. تو مولوی کدھر سے ترجمہ اس طرح کا کرتا ہے؟ حضرات ذرا توجہ کیجئے. فرماتے میں تمہارے سامنے مٹی کی مٹھی پکڑتا ہوں, پرندے کی شکل میں تبدیل کرتا ہوں. کس پرندے کی شکل میں؟ قاری صاحب کون سا پرندہ نام ہے بولیے نا. کس پرندے کی شکل میں؟ عادت نہیں ہے بولنے کی آپ کو, سبحان اللہ ہی کہہ دو. کبوتر کی شکل میں نام نہیں, کبے کی شکل میں نام نہیں, باغ کی شکل میں نام موجود نہیں, نہ چڑیا نہ فاختہ نہ کبوتر نہ باغ. اب پرندہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں ذرا ڈوب کے تو دیکھ. کہیت الطیر, پرندے کی شکل میں تبدیل کرتا ہوں. اور طیر جنس ہے, جنس کے اوپر الف لام کا اضافہ ہے. الف لام کتنی قسموں کا ہو گیا؟ الف لام عہد ذیلی, الف لام عہد خارجی, الف لام استغراق کے لیے, الف لام معرفہ بنانے کے لیے, الف لام زائدہ, الف لام غیر زائدہ, الف لام اسمی, الف لام حرفی, الف لام جنسی. ارے جب جنس کے اوپر الف لام آ جائے استغراق کا فائدہ دیتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے ایک دو پرندے نہیں, پرندے کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب کو بنانے میں قادر کرتے ہوئے جا. حضرات بات ابھی ختم نہیں ہوئی سکی, سن لو تمہارا عقیدہ درست ہو جائے. کہتے وہ ابر الاکمہ, لوگ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں, لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں. میں نے کہا یہ سورج آج کل کدھر سے نکلتا ہے؟ پہنچے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ سورج آج کل مغرب سے تو نہیں نکل. کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہ اس طرح کا الٹا ترجمہ کدھر سے آیا؟ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی جھوٹا ہے جو کرتا ہے کہ مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں. لا الہ کا سچا معنی وہ ہے جو آمینہ کے لال نے بتایا. لا الہ الا اللہ کا سچا معنی جو ابو بکر صدیق نے سمجھا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رہ گئی مشکل کشائی کی بات, رہ گئی حاجت روائی کی بات. آمینہ کے لال کی بات تو بعد میں سنائیں گے. پہلے اس کو پوچھو جس کو نبوت بھی سرکار کے صدقے سے ملی, جو ہمارے نبی کے ترانے گاتا رہا زندگی میں. اس عیسیٰ سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ارے وابرئ الاکمہ والابرص, مادر زاد اندھوں کو شفا میں دیتا ہوں. کسی کی آنکھ اندھی ہو جائے مشکل نہیں, بولیے نا. تو اگر کسی اندھے کی آنکھ کو بینائی مل جائے مشکل کشائی نہیں, کہہ دو نا. کہتے ہیں مادر زاد اندھوں کو شفا میں دیتا ہوں, برس کے مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں, کوڑ کے مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں. وابرئ الاکمہ والابرص, حضرت برناباس سے پوچھو جنہوں نے انجیل برناباس, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی برناباس, وہ کہتے ہیں عیسیٰ بولتے جاتے تھے میں انجیل لکھتا جاتا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی کے دروازے پر ایک دن کے اندر 70,000 اندھا, لولا, لنگڑا, ڈب کھڑپا, کوڑ کے جسم والا, عجیب و غریب قسم کے مریض لائے جاتے. حضرت عیسیٰ ان کو قطار میں کھڑا کر کے ہاتھ لگاتے جاتے, رب سب کو شفا دیتا چلا جاتا. ارے وہ رب جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا رکھ سکتا ہے, وہ محمد عربی کے ہاتھ میں شفا نہیں رکھ سکتا. رجھون کے کہو نا. عزیزان گرامی قدر بھی بات ختم نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کہتے وہ حی الموتى, ارے نبیوں کی مشکل کشائی پر بات کرنے والا
مریض تھے، کوئی اندھا، کوئی برس کے مرید والا، یہ تو مریض تھے جو لائے ہو، جاؤ ہم کہتے ہیں جاؤ مردہ بھی لے آؤ، ہم اس کو بھی زندہ کر کے واپس لوٹا دیں۔ اور ابھی ایک بات اور بھی کر دوں چلتے چلتے، کہتے ہیں کہ نبیوں کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یہ کس آیت کا ترجمہ گھڑ لیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں ہر اس بات کی خبر دیتا ہوں جو تم گھروں سے کھا کے آتے ہو، میں تمہیں ہر اس بات کی خبر دیتا ہوں جو تم گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کے دروازے پر کوئی 1000 گھر دور سے آئے، حضرت عیسیٰ بتاتے ہیں تو کیا کھا کے آ رہا ہے، کیا چھوڑ کے آ رہا ہے؟ ارے حضرت عیسیٰ 1000 گھر دور سے دیکھیں، آمینہ کا نام دیوار کے پیچھے سے نہ دیکھیں۔ عزیزان، رہ گئی مشکل کشائی کی بات، تو قرآن تو کہتا ہے یہ نبیوں کا ہاتھ تو ایک طرف رہا، ان کے جسم کے ساتھ مس ہونے والا کپڑا لگ جائے نا کسی مریض کو، رب اس کو بھی اندھوں کی شفا بنا دے۔ اور وہ قرآن اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، لوگوں نے سنیوں کا انداز ابھی دیکھا نہیں، لوگ سنیوں کے انداز میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، ان کا عقیدہ سنیوں والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر کہتے کہ ہم لے جاؤ اذهبوا بقمیصی ھذا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف میرے جسم کا کرتا لے جاؤ، میرے نبینا باپ یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالو، اس کی نبینا آنکھیں روشن ہو جائیں۔ آج جب ایک بات کروں، لوگ کہتے ہیں نبی انشاءاللہ نہ کہیں تو کام ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اس آیت میں دیکھو نہ انشاءاللہ پہلے نہ انشاءاللہ بعد میں، سیاق بھی دیکھو، سباق بھی دیکھو، سابقہ بھی دیکھو، لاحقہ بھی دیکھو، 10 آیتیں ادھر پڑھو 10 آیتیں ادھر پڑھو، انشاءاللہ کوئی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بریلوی کہتا ہے کہ نبی انشاءاللہ سے بے نیاز ہوتا ہے، خدا کی قسم ہمارا نظریہ یہ نہیں، نبی انشاءاللہ سے بے نیاز کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کہتے ہیں نبی انشاءاللہ کہے یا نہ کہے اس کو انشاءاللہ کی امداد ہر وقت حاصل ہوتی ہے۔ لکھا کیوں نہیں پھر؟ لکھا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں لکھا، ایسا لگتا ہے اس لیے لکھا نہیں کہ یار لوگ اس کا ترجمہ مرضی سے کرتے رہتے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور اب میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا، ایک آدمی کہتا ہے یوسف کو کیا خبر ہے توحید کیا ہوتی، یوسف کو بھی نوجوان عمر کا نبی ہے، کیا جانے توحید کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا، جس توحید کو نبی نے سمجھے یوسف جیسا، ایسی توحید کو ہم کو سلام کرتے ہیں، تیری بات کا جواب بھی تھوڑے الفاظ میں دے دے، یوسف علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ، بتا یوسف کے باپ یعقوب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ یعقوب جو خود بھی نبی، جس کے بیٹے بھی نبی، سبحان اللہ کون ہے؟ وہ یعقوب جو آپ بھی نبی، جس کے بیٹے بھی نبی، جس کا بابا بھی نبی، جس کا چچا بھی نبی، جس کا والد بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی، نبیوں کی گود میں کھیلنے والا، نبیوں کے کندھوں پہ پل کے جوان ہونے والا، ارے پرمردہ آغوش رسالت، پرمردہ آغوش نبوت، پرمردہ آغوش اسحاق، پرمردہ آغوش اسماعیل، پرمردہ آغوش ابراہیم، اس یعقوب کو تو کہنا چاہیے تھا لے جاؤ، معاذ اللہ کر یوسف خطا کر گیا میں نہیں کروں گا، ارے میں شرک نہیں کرنا چاہتا لے جاؤ، میں کرتا نہیں رکھتا، میرا اللہ میرا معبود میں اس کا نبی، وہ جانے میں جانوں، میں شرک نہیں کروں گا، میں اندھا رہنا قبول کر لوں گا۔ آپ سے کوئی پوچھ لے شرک قبول ہے یا اندھا رہنا، آپ کو کیا قبول ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بیماریاں ساری آ جائیں جان قربان کرتے، شرک کیوں کریں؟ شرک کیوں کریں؟ ہمارا سیوا ہی نہیں شرک کرنا۔ حضرت یعقوب کہتے کیا ہے؟ حضرات سنیے، قرآن کہتے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، کاش کوئی قرآن پڑھے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُصَدِّقُونِ، ادھر قافلہ چلتا کرتا لے کر مصر سے، ادھر یعقوب بیٹھے ہیں کنان میں، اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں بیٹو اگر یہ نہ کہو تیری عمر زیادہ بڑھ گئی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ ارے ہم کہتے ہیں وہ رب جو کنان کے اندر رہنے والے یعقوب کو مصر کے سے چلنے والے کرتے کی خوشبو سنگا سکتا ہے،
بڑھتے بڑھتے بڑھتی چلی گئی. میں تو سنا رہا تھا آپ کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گواہی دے دی, ماں کی طہارت کا اعلان کر دیا. باری آ گئی حضرت عائشہ صدیقہ کی, باری آ گئی میلاد والے لاڈلے نبی کی, لاڈلی بیوی کی. رب کہتا ہے یوسف ہو تو گواہی بچے دے لے, ارے مریم ہو تو گواہی عیسیٰ دے لے. اب بات آ گئی ہے میلاد والے لاڈلے نبی کی, لاڈلی بیوی کی. اب گواہی نہ بچہ دے گا, رضا کے نام. اب گواہی بچوں سے نہیں لیتے, اب گواہی کسی اور سے بھی نہیں لیتے. مولا گواہیاں دینے کے لیے کون آئے؟ رب کہتا ہے یوسف ہو تو گواہی چھوٹے بچے, مریم ہو تو گواہی اللہ کے نبی عیسیٰ. اب بات ہے عائشہ کی, اب کوئی آگے نہ آئے, پیچھے ہٹ جاؤ, اس کی طہارت کا اعلان کرنے ہم آپ آ رہے ہیں. رب الجلال نے آپ گواہی دی عائشہ صدیقہ کی باقی سے. عزیزان گرامی قدر, عائشہ صدیقہ کی عظمت کو سمجھو. آج کل بعض لوگوں کے ہاں جو سنی نما ہیں وہ سنی ہی وہ بھی, لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ لوگ نظریہ نہیں ٹھیک رکھتے. حضرت عائشہ صدیقہ کی اس پر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نبی کو علم غیب ہوتا بتا نہ دیتے. عائشہ کا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تو نے کبھی کتابیں نہیں پڑھی. امام بخاری کی کتاب کیا نام ہے؟ بخاری. یہ بخاری شریف تو ہم نے رکھ لیا نام اس کا, اس کتاب کا نام بخاری نے نہیں رکھا. یہ امام بخاری جو ہے اس کی علاقائی نسبت ہے بخاری. نام اس کا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشامی الجعفی الشافی السنی. یہ امام بخاری وہابی نہیں تھا, یہ ایک سنی مولوی ہے. کہہ دو بلا نواز. تو کتاب کا نام بھی سن لو, الجامع الصحیح المسند. یہ امام بخاری نے اس کا نام رکھا ہے. آپ تک لوگ بخاری کہتے آ رہے ہیں, نام سنو اس کا, الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایامہ و لیالہ. یہ نام رکھا امام بخاری نے اس کا. اور یہ تمہارے جیسا عقیدہ رکھتا ہے بخاری. کیسا عقیدہ امام بخاری کا؟ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ, 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ جب حدیث کی کتاب لکھنے بیٹھا, بخارا چھوڑ دیا. سنو سنو, امام بخاری بخارا چھوڑ بیٹھا حدیث لکھنے کے لیے. کہاں گیا؟ بخارا چھوڑ کے شہر مدینہ. ہم سے کہتے مدینے کیا لینے جاتے ہو, ہم کہتے ہم سے بعد میں پوچھنا, بخاری سے پوچھو کیا لینے گیا. ارے بخاری کہتے مجھ سے کیا پوچھتے ہو, بخاری کہتے مجھ سے کیا پوچھتے ہو, سدرہ کے تاج جبریل سے پوچھو, وہ سدرہ چھوڑ کے مدینے آتا رہتا ہے. پتہ چلتا ہے مدینے کی محبت بھی ازل سے آ رہی. عزیزان گرامی قدر, امام بخاری نے اپنی صحیح میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں پورے 5. حضرت مفتی صاحب سے پوچھئے, ان کے سامنے 5 مقامات پر امام بخاری حدیث نقل کرتا ہے. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی, آقا کونین نے بلا لیا صحابہ کو. صحابہ کو بلا کے سرکار نے خطاب کیا, فرمایا فواللہ 5 مقامات پر امام بخاری نے صحیح میں نقل نہ کیا ہو, جو سزا چور کی ہوئے سازش لینے کے لیے تیار ہے. امام بخاری 5 مقامات پر لکھ گیا. آقا کونین نے فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. اللہ کی قسم میں اپنی بیوی عائشہ میں سوائے بھلائی اور نیکی کے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا. عزیزان گرامی قدر, میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ عائشہ صدیقہ وہ جنہوں نے اسم محمد کی فضیلت میں بیان کیا. 5 راوی, حدیث کے الفاظ سنو, کہتے ہیں من کان لہو مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب. آقا کہتے ہیں جس کو میرا رب اولاد عطا کرے اس کو چاہیے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد رکھ دے. اگر کسی نے میری محبت کی وجہ سے, میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا,
اس کا صلہ میرا رب یہ دے گا، قیامت کے دن وہ بچہ، اس کے والدین بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جس کے نام کی فضیلت یہ۔ اب آئیے میں جو حدیث سنانے لگا تھا، رب کہتا ہے یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین، اے محمد کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے۔ دیکھو تو صحیح اپنے نبی کی شان، اللہ نواز سے کہیے 2 منٹ میں گفتگو مکمل کرنے لگا۔ رب کہتے ہیں محمد کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے، لیکن میں پوری کائنات کا رب ہو کر، پوری کائنات کا خالق ہو کر، پوری کائنات کا مالک ہو کر دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا رہتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، امام جلال الدین محلی لکھتے ہیں اس مقام پہ، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری صحابہ کرام نے پوچھا سرکار بتائیے آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے؟ سرکار کہتے ہیں فواللہ واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی جنت کے اندر داخل نہ کیا گیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ بڑھ گئی ہے، بس میں ادھر سے چلا گیا تھا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کریں گے، شیریں الفاظ پر گفتگو کو ادھورا چھوڑ رہا ہوں۔